ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے موسیٰ کو آسا دیا، ہم نے عیسیٰ کو بندے حکم کو ہدایت دے کر کہا، اور ہم نے یوسف کو شاگرد سے بنا دیا. ایسے ایسے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کہا، یہ ہم کس لیے رکھنا ہے؟ ہم کا کام کیوں پیدا ہوا جب خدا نے کہہ دیا میں خدا پاک ہے، ساروں کا گیتا ہے، تو ہم کیوں کہا؟ ہم مولانا شمس الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا جب وہ اپنے کسی کام میں حضور کو ملا لیتا تھا، میں کہتا تھا جب وہ اپنے کسی فعل میں کسی کام میں حضور کو جب اللہ تعالیٰ ملا دیتے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا تھا ہم، کیونکہ خدا تو واحد ہے نا. اگر خدا کہ یہ محبت تھی کہ حضور کو اپنے ساتھ ملایا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو جتنے بھی مقامات دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم سے مراد جو ہے میں اور محمد دونوں ہم سے مراد فکر اور میں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ملایا ہے. اور یہاں لوگ ملتے ہیں جدا سے لوگوں کے دلوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہ حدیث پڑھی ہے یا تفسیر کے اوپر توجہ کی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے جتنی کوشش کریں آپ پڑھنے کی، یاد کرنے کی، قرآن پاک اتنا آسان ہے کہ یاد ہو جاتا ہے. اس کے بعد آج 15 صدیاں ہو چکی ہیں، یعنی تفسیر مکمل نہیں ہو. جتنے بھی بندے آئے ہیں محدثین آئے ہیں ترجمہ کرتے جاتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ختم ہو رہا. اتنی نالائق کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی. اور ہم مسلمان جو ہیں آج کے مسلمان اس کتاب کو بھول چکا ہے. یہ ہماری خطائیں ہیں اور آنے والا جو فقیرہ علاقہ ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. سب سے بڑی عید کا دن آنے والا ہے جب حضور اس دنیا میں جب حضور تشریف لائے تھے. حضور کے جلوہ گر ہونے سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو معافی دی تو کس بات کا وسیلہ سے دی؟ ایک پہاڑ غفلتیں چلتی، حضرت آدم بھی چلتے، وہ ادھر بیٹھ جاتی وہ ادھر بیٹھ جاتے، اتنا خیال نہیں ہو گئے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، آزمائش تھی خدا کی طرف سے. وہاں بیٹھے رہے تھے اور حضرت آدم کو خیال آیا کہ جب مالک نے مجھے بنایا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا تھا میں لیٹا ہوا تھا، میں نے آج کھولی تو عرش کی چھت تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت آدم نے سوچا مولا جس کا نام محمد لکھا ہوتا ہے اسی کے سب کی شرم جمالی ہے. آج لوگ کہتے ہیں واسطے وسیلے صدقے کو چھوڑو، وہی جو گاؤں دادا کر جائے نوکروں کے اوپر لازم ہوتا ہے وہ کام ہے. تو حضرت آدم نے جب کہا کہ محمد کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم پیچھے دیکھے. جب حضرت آدم نے پیچھے دیکھا تو محبت رہا. تو پھر چند عرصے کے بعد حضرت آدم کے دل میں خواہش کہ یار جس کی اتنی خدا مانتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا، وہ میری جد سے ہوگا، کیوں نہ اسے بدلا دیکھا جائے. خواہش پیدا تو پھر کہا پاری آلہ میں آپ کے نبی ہوں، آپ میری یہ خواہش پوری کریں کہ جس کی وجہ سے مجھے معافی ملی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم تو ساتھ ملا
حضرت آدم نے ایسے دونوں انگوٹھوں کو ساتھ جوڑا اور جب انگوٹھوں کو دیکھا تو ان کے درمیان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ حضرت آدم نے ایسے جھوم کے آنکھوں پہ لگا وہ محدثین لکھتے ہیں آج تک جو بندہ حضور کے نام پہ جھومتا جائے گا اس کو بلائی کا مسئلہ ہے اور ایسے چومنا الگ بات ہے، دل سے چومنا الگ بات ہے. دل سے چومنا چاہیے، ویسے دکھاوے کے لیے بھی چومنا ہوتا ہے، محبت حضور کی دل میں ہونی چاہیے. جب امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی کی آخری وقت آئے جب ان کے آخری لمحات سے اس وقت ان کا حالت یہ تھا تو سارا دن حضور کی ذات کو دنیا پڑا کرتے اتنی جسم میں طاقت نہیں تھی کہ آپ نماز پڑھ سکیں. علی حضور کہتے ہیں سارا دن ضرور پڑھتے ہیں، سارا دن ضرور پڑھتے ہیں. اور ضرور ہی اتنی پسند تھی محدثین لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب لیٹے ہوتے تھے تو نماز جو دھیانوں سے پڑھتے تھے نا، کھانا پینا تھا نہیں، اس کے باوجود جیسے ہی سلام پھیرتے حضور جو ہے سلام. تو کسی نے پوچھا حضرت اتنے درود کی کثرت کرتے ہیں اس کا فوائد تو بتائیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا درود ایک ایسی چیز ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا. اچھا یار 15 صدیاں ہو چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہے، اس وقت حضور نے کہا کہ قیامت قریب ہے. اب تو 1500 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک قیامت نہیں آئی. تو اس بندے نے سوال کیا کہ بھائی حضور نے کہا تھا قیامت کو قریب سمجھو، ابھی تک قیامت نہیں آئی. ثابت یہ ہوا کہ مسلمانوں کا نبی غیر نہیں جانتا. ثابت یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ غیر نہیں جانتا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت و طاقت گویا میں جو طاقت دی تھی انہوں نے اس وقت ایک چھوٹا سا جواب دیا مختصر. اس وقت میں کثیر نے مختصر جواب دیا. مختصر وہ جواب یہ تھا کہ قرب قیامت بڑی نشانی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں. دین بتانے والے ہوں گے، سمجھانے والے ہوں گے، لیکن جو بتائیں گے ان کے اندر بھی دین نہیں ہوگا. جو خود آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی ایسا کر لوگوں کے اندر نہیں پیڑ لگا ہوا ہے، وہ دین سے دور ہوں گے. در حقیقت آپ نے فرمایا وہ جہنمی کو جانو، وہ جہنم کا ادھر بنیں گے. وہ لوگ جو خود بتائیں گے اور عمل نہیں کریں گے. اس نے کہا حضرت کوئی دوسری مثال دیں گے تو نکل آئے جائے گا. تو حضرت نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ بچیوں کی عزتوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو رہا. اس نے کہا ہاں یہ بات آپ کی محبت کی سچی ہے. تو پھر پیر صاحب نے کہا وہ وقت بھی تو حضرت نے بتایا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، غریب کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا کہ جو ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ان کے اوپر ہنسیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ وقت بھی ہو چکا. پھر حضرت نے فرمایا کیا یہ نہیں کہا تھا کہ مسجدوں میں بڑے بڑے سپیکر ہوں گے، بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، اذانیں ہوں گی. جب نماز کا وقت ہوگا وہ مسجد کے اندر 5 سے 10 ہوں گے. تو یہ دین سے دور جانا جو ہمارے لیے ہے بہت بڑا نقصان ہے. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کو اسکول بھیجیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول کی تعلیم نہیں ہوئی، بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، دین کے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے. آج کے دور میں ہمارے حالات یہ ہیں کہ نوجوان بچوں کو حقیقت نہیں پتہ ہے، باقی فریضی کا نہیں پتا ہے کہ کیسے ہم نے وہاں گھوما ہے، کیسے ہم نے فریض ہو جاتا ہے. اور حالات کو یہاں تک آپ پوچھے ہیں جب ہم نماز کو وضو کرتے ہیں جن کو وضو کی سنتوں کا نہیں پتا
جن کو فضلوں کا نہیں پتا تو ہم مسلمان کیسے بھائی کس بنا پر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، صحیح مومن وہی ہے جو حضور کے حکم پر عمل کرتا ہے، جو حضور کے احکام پر عمل کرتا ہے، جو حضور جس کام کو حضور نے منع کر دیا ہم وہی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ شراب کو حضور نے منع کیا ہم نے چھوڑ دی، ہمیں پتا بھی ہے کہ فلاں جو ہے وہ شرابی ہے، پھر بھی ہم اس کی سرجن صحبت کیا کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ حرام خوری پر ہے وہ مجھے چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ حضور نے کہا ناپ تو ان میں فرق نہ کرو، ہم نے فرق کیا۔ کس چیز پہ ہم کیوں اترے ہیں؟ حضور کے احکام پر۔ تو ہم یار کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا بارے مطالعہ نے خدا کہنا ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں گے۔ جب اس نے کہا میری عبادت کرو تو آپ کہاں چل دیے؟ کیا مسئلہ بنا ایسا؟ ثابت یہ ہوا کہ ہمارا خدا کے اوپر ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا کہ خدا ہمارا وارث ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہر کام کا خدا وارث ہے۔ ہمیں کوئی فکر فاقہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا، یہ فلاں کام نہیں ہوگا۔ جب پتہ ہے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور خدا کہتا ہے بندے کے بارے میں جو بھی سوچتا ہوں بہتر سوچتا ہوں۔ جب وہ سوچتا ہی بہتر ہے تو نقصان کیسا ہے؟ جب وہ بہتر سوچتا ہے ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، فرید اگر اس کو جانا تھا اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ جب ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ کیا چیز خالی ہاتھ جاتا ہے، جائیداد پیسہ رقبہ ہر چیز یہی رہ جاتی ہے۔ تو لکھتے ہیں ان کے لیے تم جمع اونچی نہ کرو کہ تمہارے لیے کمر کا ان کے لیے جمع اونچی نہ کرو۔ ایک بادشاہ ان سے کس نے پوچھا کیا کریں گے؟ حضرت نے کہا کہ جب میں دیکھوں گا میرا آخری وقت آ گیا تو یہ جتنا بھی رقبہ ہے اللہ کی نظر میں دے کر دوں گا سارا۔ تو حضرت نے جتنی بھی دولت دی جب قریب آئے ایام قریب آئے جانے میں، اور ایک بات یاد رکھیں جس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل کو 15 دن 20 دن پہلے نہیں آئے، اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے فلاں دن جانا ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ دوستوں کو بتا سکتے۔ باقی دنیاوی کام ہوں گے، باقی باتیں ہوں گی، ہر بات کرے گا، لیکن وہ اس کے دماغ میں جو بات آ گئی ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا وقت چلے گا۔ جب 5 کو پتا چلا کہ میرا وقت قریب ہے، اس نے اپنی ساری دولت اللہ کی رضا میں۔ تو ایک وزیر نے کہا حضرت مہربانی کرے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے، یہ جو آپ کی اولاد ہے اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ وہ بادشاہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ اچھے ہیں تو مجھ سے بھی ضروری بنا، اگر یہ اچھے ہیں تو مجھ سے بھی ڈبل ہوگی میرے پاس، اگر یہ برے ہیں جو میں نے اکٹھی کی ہے اس کو بھی ضائع کرنا ہے۔ تو حضرت صحابی رسول کے بات یاد آ گئی، حضرت ابو درداء صحابی رسول ہیں، ان کو ایک کھجور کے درخت کی وجہ سے جنت میں 100 کھجور کے درخت، ایک کھجور کے درخت کی وجہ سے معاملہ کیا پیش آیا کہ ایک یتیم بچہ تھا اور اس کے پاس ایک امیر صحابی کا باغ بھی تھا، گھر بھی تھا۔ تو یہ بچے نے کہا یا رسول اللہ اس کو کہیں کہ یا یہ کھجور کا درخت لے لے، کیونکہ ہمارے گھر کی جو دیوار ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ غریب سادے یتیم بچے نے کہا ان کو کہیں کہ یا کھجور کا درخت ہمیں لے دیں یا ہم سے ہمارا مکان لے دیں۔
دو باتیں تو اس نے آگے اپنی یہ درخواست حضور کو پیش کی، نبی کریم کا درخت ہمیں دے دے یا ہم سے ہمارا مکان لے۔ دو باتیں تو اس نے آگے اپنی یہ درخواست حضور کو پیش کی، نبی کریم علیہ السلام نے اس ساری رسول کو بلایا۔ جب وہ صحابی پاس آیا تو حضور نے کہا اس کا مکان لے لو یا یہ کھجور انہیں بیچ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں بیچنی، میں نے بیچنی ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کہہ لو ایک کھجور کا درخت دو اور جنت میں 10 کھجور کے درخت لے لو۔ تو اس ایک کھجور کے درخت کا جو سایہ ہوگا وہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار 100 سال گھوڑا دوڑائے اس کھجور کے درخت کا سایہ لیتا ہے۔ تو 10 درخت لے لو، 10 درخت ایک کھجور کا درخت لے لو۔ تو ساری حضور نے میں نے بیچنا ہی نہیں۔ کوئی بیٹھے تھے حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آفر سبھی کے لیے ہے، جو بندہ بھی نہیں کرتے تھے اس کے لیے بھی ہے۔ حضور نے کہا ہاں ساروں کے لیے ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا یا رسول اللہ میں یہ درخت لے کر دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب اس کے پاس گئے اور کہہ رہا کہ بھائی مجھے جانتا ہے کتنا، اس نے کہا آپ کو نکلے کے بہت بڑے تاجر تھے، آپ کو تو اتنا وسیع بات ہے اتنا بڑا کسی کا ہے ہی نہیں، اور پانی کا چشمہ بھی لگا ہوا ہے آپ کے بعد میں، اور آج کے بعد میں ہی آپ کا محنت ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کوئی ایک کھجور کا درخت لے لے، میرا مکان بھی تو رکھ لے، میرا باغ بھی تو رکھ لے، میرے پانی کا چشمہ بھی تو رکھ لے، وہی ایک درخت یتیم بچے کا ایک یتیم بچے کو دے۔ تو اس نے کہا تاجر تو بہت بڑا ہے، آپ نقصان کا سودا نہیں ہے۔ ابو دادا نے کہا نہیں، تو یہ سمجھنے لگی اتنا منافع جو ہے وہ میں نے آج تک دنیا میں نہیں اٹھایا، جو بھی اٹھایا۔ تو حضرت ابو دادا کے ساتھ سودا پکا ہو گیا۔ سودے کو حضرت ابو دادا نے پکا نہیں کیا، اس سے بات کی پھر کے بعد یا رسول اللہ سودا پکا ہے، 10 درخت ملیں گے یا نہیں؟ حضور نے کہا ابو دادا 10 درخت مل جائیں گے۔ تو حضرت ابو دادا واپس آئے اور کہنے لگے آؤ بھائی چلو تمہیں مکان بھی دیتا ہوں، باغ بھی دیتا ہوں، میٹھے پانی کا کنواں بھی دیتا ہوں۔ وہ باہر گئے، حضرت ابو دادا اس سے کہنے لگے آپ اندر جائیں۔ اس نے کہا ابو دادا مکان تمہارا ہے، میں اندر کیسے جاؤں؟ ابو دادا نے کہا میں وہاں نہیں رہا، اب میں اس کا مالک نہیں رہا۔ ابو دادا نے آواز دی یا ام دادا اے میری بیوی باہر آ جا۔ حضرت ابو دادا کی بیوی باہر آئی اور پوچھنے لگی مسئلہ کیا ہے؟ ابو دادا نے کہا یہ مکان بھی بیچ دیا، باغ بھی بیچ دیا، میٹھے پانی کا کنواں بھی بیچ دیا۔ حضرت ابو دادا کی بیوی نے کہا بہت بڑا تاجر ہے، گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا، بہت بڑا تاجر ہے، نقصان کا سودا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ بھائی کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو دادا نے کہا اس ایک مکان کے بدلے، اس ایک باغ کے بدلے، اس ایک کنویں کے بدلے جنت میں 10 درخت لے کر آیا۔ تو ابو دادا کی بیوی جو تھی، آج کی بیوی بھی ہے، ابو دادا کی بیوی کہنے لگی ابو دادا زندگی میں پہلی مرتبہ منافع کا سودا کیا۔ عورتیں بھی ایسی ہونی چاہیے نہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ منافع کا سودا کیا۔ ابو دادا گئے حضور کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ سودا ہو گیا، بچے کو کھجور کا درخت دے دیا۔ حضور نے کہا یار ابو دادا جنت میں ایک مرتبہ جاؤ تو صحیح درخت ہی درخت ہے۔ ابو دادا سے حضور نے کہا ابو دادا تو نے ایک درخت دیا، اس ایک کے بدلے میں نے 10 کا کہا تھا، اس کریم نے 100 کا بول دیا۔ میں نے 10 کی بات کی تھی، اس کریم نے 100 کا کہہ دیا ہے۔ اور فرمانے لگے ابو دادا ابھی وہی کا نزول ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا ہے جتنے درخت ہوں گے اتنے محل ہوں گے ابو دادا۔ تو ابو دادا کا جب آخری وقت آیا، حضور کی گودی میں لیٹے ہوئے تھے، آخری وقت آ گیا، ابو دادا نکالنے لگے، ابو دادا کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔
حضور فرمانے لگے کم من حسن رباحن لابی دہتا ہی فی الجنہ، ابی دہتا ایک مرتبہ جنت میں جاؤ تو صحیح فرشتے استقبال کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ ایسا کام کریں کہ حضور ہمارے اوپر بھی کچھ ہو جائے اور ہمارے بھی فرشتے منتظر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میری گفتگو منظور و مقبول فرمائے اور آپ سبھی کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا